شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک سوال عام طور پہ ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم دین کا علم کیسے حاصل کریں. ظاہر ہے دین سے ہمارا تعلق وہی ہے جو جسم کا روح کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دین کو سمجھا نہ جائے، دین میں قوت اور استحکام نہ ہو اور جسم بڑا قوی ہو تو وہ جسم بیکار ہوتا ہے. اور ایسے ہی اگر روح بڑی اچھی ہو اور اس کا اظہار جسم میں نہ ہو رہا ہو، روح بیکار ہوتی ہے. چنانچہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے دین کے علم کو گہرا کریں. چنانچہ سورہ انفال میں بات فرمائی گئی کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی گہری تعلیم کے لیے، سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، تفقہ کے لیے مصروف رہے، جبکہ دوسرا گروہ جہاد فی سبیل اللہ پر مصروف ہو. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. یہاں دیکھیے دو جماعتیں متعین کر دی گئیں. دونوں کا کام جو ہے وہ ایک نوعیت کا جہاد ہے. قرآن کریم نے جہاد کو بڑے وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے. ہم اپنی کم فہمی کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب محض جنگ ہے. لازمی طور پہ جہاد کا مفہوم جنگ کا پایا جاتا ہے، لیکن جہاد سے مراد وہ جد و جہد ہے، وہ کوشش ہے، وہ لگن ہے، وہ توجہ ہے جس کے ساتھ ایک کام کو کیا جائے. چنانچہ ایک مجاہد اپنی تمام زندگی کی قوتوں کو، اپنی تمام ذہنی قوتوں کو، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لگا کر کے میدان جہاد میں حکمت عملی بناتا ہے، مخالف کے سامنے صفیں سیدھی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جہاد کرنے کوشش کے نتیجے میں کامیاب ہوتا ہے. ایسے ہی ایک صاحب علم میں اضافہ کرتا ہے، اس کو ذہن میں پکاتا ہے، اس سے نئے راستے نکالتا ہے اور آخر کار اس علم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچاتا ہے. گویا دونوں جو جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی نوعیت ایک جہاد کی ہے. سورہ انفال میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تم میں سے ایک طائفہ ایسا ہونا چاہیے جو لازمی طور پہ تفقہ فی الدین میں مصروف رہے. تفقہ فی الدین کیا ہے؟ قرآن کریم اس کو واضح کر دیا. یہاں جگہ جگہ یہ بات سمجھائی گئی کہ دین جو ملتا ہے وحی کی شکل میں یا تو کتاب یا صاحب کتاب. یعنی دین کا علم اگر حاصل ہوگا تو کس سے حاصل ہوگا؟ یہ دو ہی ذرائع ہیں، یا تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یا صاحب کتاب. چنانچہ تفقہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے، اس پہ غور کرتے ہوئے، اس پہ رک کر کے سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے اس کو پڑھیں. یہ نہیں کہا ہے قرآن کریم کو آپ فر پڑھ کر کے 5 دفعہ ختم کر لیں تو آپ کو بہت اجر مل جائے گا، اور اگر آپ اس سے پڑھتے ہیں آدھا یا 1/3 اور بہت غور سے تو اجر نہیں ملے گا. چنانچہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اور جو بیان ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ دین کی تعلیم اور فہم پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم سے، سیرت پاک سے جوڑنا ہوگا. یہ کیسے کیا جائے؟ اگر ایک طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس کے اندر، وہ بائیولوجی کے اندر، وہ علم معاشیات کے اندر اپنے معلومات میں اضافہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ وہ کتب خانے میں جا کر کے کسی استاد سے مشورہ کرنے کے بعد
وہ کتابیں جو اس کی بنیادی کتابیں ہیں اگر وہ خرید بھی نہ سکتا ہو تو وہاں بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور جو مشکلات ہوں وہ لکھ کے لاتا تھا، لا کے استاد سے پوچھتا تھا۔ وہ زمانہ چلا گیا۔ اب زمانہ ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے جسے آپ موبائل کہتے ہیں، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسے آپ ٹیبلٹ کہتے ہیں، اور اس ٹیبلٹ کے اوپر آپ چند لمحات کے اندر دنیا کی تمام لائبریریوں میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا حوالہ تلاش کر سکتے ہیں۔ گویا جدید ٹیکنالوجی نے کتاب کے علم کے حصول کو زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کے تراجم، تفاسیر، مختلف کتب حدیث، ان کی وضاحتیں، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں الیکٹرانکلی۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ آدمی لمبا سفر کر کے کسی لائبریری میں جا کے بیٹھے اور گھنٹوں تلاش کے بعد وہ چیز نکالے، چند لمحات میں حاصل کر سکتا ہے۔ صرف جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے اوقات کار میں یہ طے کر لیا جائے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، کچھ زیادہ یہ وقت ہوگا جس میں کہ آپ بغیر کسی ڈسٹربنس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے بیٹھ کر کے اس سے اپنا ربط استوار کریں گے۔ اگر ایسا کر لیا جائے اور روزانہ آدھے گھنٹے لگ کر کے قرآن کریم کا مطالعہ ان بے شمار توضیحات کی روشنی میں جو برقی طور پر آپ کے موبائل میں، آپ کے آئی پیڈ میں، آپ کی ٹیبلٹ میں موجود ہیں، آپ ان کو نکال سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اگر ان پر غور کیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ ہر وہ نوجوان، ہر وہ خاتون، ہر وہ فرد جو یہ کام کر رہا ہے اسے دین کا بنیادی علم حاصل نہ ہو سکے۔ گویا اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بخارا تک سفر کریں، جا کے کسی امام سے ملیں، یا جا کر کے کوفے اور بغداد میں کسی عالم کو تلاش کریں اور پھر آپ علم حاصل کریں۔ برقی ذرائع نے علم کا حصول بڑا آسان بنا دیا ہے، لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ براہ راست قرآن کریم، احادیث، سیرت پاک، ان تک پہنچ کر کے یہ دیکھا جائے دین ہے کیا۔ قرآن کریم نے دین کی وضاحت یہ کی ہے کہ دین سے مراد محض عبادات نہیں ہیں، بلکہ دین سے مراد وہ پورا نظام زندگی ہے جس کے اندر آدمی کے گھر کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، ان سب کو ملا کر کے جو چیز آپ کو تصور حیات دیتی ہے اس کا نام دین ہے۔ اور یہ دین کا علم بڑا آسان ہے۔ اس کے لیے ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، اور اگر ذرا سی کوشش کی جائے تو ہر گھر میں سیرت پاک پر اور حدیث پر ایک کتاب بآسانی آ سکتی ہے۔ آخر ایک گھر جو اپنے بچے کی تعلیم پر توجہ دیتا ہے وہ ہر سال کتابوں کے نئے نئے انبار باہر سے خرید کے لے کے آتا ہے بچوں کے لیے، اور بچے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان انبار کتابوں کے انبار لانے میں ایک کتاب کا اضافہ نہیں ہو سکتا جس کا تعلق سیرت پاک سے ہو یا حدیث کے ساتھ ہو؟ گویا دین کا علم اور فہم بڑھانے کے لیے ہمیں اس مہینے میں خاص طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم سے، سیرت پاک سے وابستہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی عالم دین مل جائے، کوئی ماہر مل جائے پھر ہم آغاز کریں۔ قرآن کریم پر خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھ پہ غور کرو، میں تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہوں۔ یا کوئی ہے جو پہ غور کرے؟ بار بار سوال کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان کریم میں خاص طور پر قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے اپنے دین کے علم میں اضافہ کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس دین کی عملی شکل کو جو سیرت پاک میں پائی جاتی ہے، جس کی تفسیرات احادیث میں پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ مطالعہ کرنے کے نتیجے میں ہم دین کا ایک مجموعی تصور حاصل کریں، اور اس دین کو اس مبارک مہینے میں جہاں تک ہمارے اختیار میں ہو نافذ کر کے رب کریم سے دعا کریں کہ وہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم وعدہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس راہ میں نکلیں گے ان کے راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ وہ بابا کہتا ہے کہ تم پلٹو اللہ کی طرف،
اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کی رہنمائی کریں گے، وہ تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جو قدم بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے وہ ایک قدم ہو، رب کریم 10 قدم آگے بڑھتے۔ گویا حصول علم ایک دینی فریضہ ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ تجویز کیا گیا ہے وہ انتہائی مختصر اور آسان ہے۔ ان 2 ذرائع سے دین کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اس پورے مہینے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم حصول علم کے ساتھ اس علم کو زندگی میں نافذ کر کے اللہ کے نیک بندے بنیں، اللہ کے وہ بندے بنیں جن کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کا استقبال جنت میں فرشتے سلامتی ہو سلامتی ہو کہہ کے کریں گے۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔